وارث ہیں ہم لوگ ولایت اور امامت کے، رہبر کی ہے رہبر اپنی ہمت اور سہارا، اس دشمن کے ہاتھ بڑے ان ہاتھوں کو توڑیں گے، معیارات بہت ضروری ہیں زندگی گزارنے کے۔ معیارات کہاں سے حاصل کیے گئے؟ ایک منبع و سورس معیارات کی تعلیمی نظام ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام بچپنے سے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو زندگی گزارنے کے کچھ معیارات دیتا ہے۔ تعلیمی اداروں کے اندر کچھ معیارات نصاب سے حاصل ہوتے ہیں جو کتابیں وہاں پڑھائی جاتی ہیں، اور کچھ معیارات ماحول سے حاصل ہوتے ہیں۔ دونوں تعلیمی ادارے کے یہ عناصر انسان کی حقیقی معیارات دینے سے قاصر ہیں، کیونکہ تعلیمی اداروں کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ قرآن و اہل بیت و انبیاء کی زیر نگرانی نہیں بنایا جاتا، بلکہ آج مغرب کے فرسودہ ترین نظاموں سے مادی نظام تعلیم بنایا جاتا ہے۔ بس آج جو کچھ نظام تعلیم کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے، جو انتہائی خرچ کر کے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں، ان تعلیمی اداروں سے ہمارے بچے جو معیارات سیکھ کے آتے ہیں اور جو تعلیمی مراحل طے کرنے کے بعد جس مقام پہ پہنچتے ہیں، وہ کسی نبی کے قابل جوان تیار نہیں ہوتا، اپنے زمانے کی حجت کا منتظر تیار نہیں ہوتا، بلکہ مغرب کی فیکٹری میں بہترین کام کرنے والا ایک کارندہ بن جاتا ہے۔ اور اس تعلیم کو نام بھی دیا جاتا ہے پروفیشنل تعلیمی نظام، یعنی اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد آپ انسانیت تک نہیں پہنچیں گے، پروفیشن تک پہنچیں گے۔ یہ تعلیم آپ کو بہترین انسان نہیں بنا سکتی، یہ آپ کو مالک اشتر بنانے سے قاصر ہے۔ ہاں، اگر محنت کی تو بل گیٹس بنا سکتی ہے۔ یہ تعلیمی نظام آپ کو میثم تمار، عمار یاسر، مسلم بن عقیل نہیں بنا سکتی۔ یہ تعلیمی نظام آپ کے اندر کو سنوارنے کے لیے نہیں بنایا گیا، آپ کے باہر کو سنوارنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ بس مغرب کا تعلیمی نظام ایک جوان کو اپنی شخصیت سے باہر کے امور مرتب کرنے کے لیے تدوین کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا روح کے اوپر ایمان نہیں ہے، ان کا فلسفہ، ان کا مکتب، ان کی سوچ انسان کے بارے میں یہ ہے کہ انسان فقط جسم ہے۔ بس پورا تعلیمی نظام انسان کے جسمانی ضروریات کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا ہے۔ بس اس تعلیمی مراحل سے گزرنے کے بعد وہ کسی حد تک اپنی مادی زندگی کو کسی حد تک مناسب بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن وہ روح تعمیر کرنا، وہ شخصیت تعمیر کرنا جو زمانے کے آئمہ کی نصرت کر سکے، یہ تعلیمی نظام وہ بنانے سے قاصر ہے۔ لہذا خداوند متعال نے ہر چیز کے لیے امامت و ولایت کو معیار قرار دیا، تاکہ جب تعلیمی نظام بناؤ، آیا یہ تعلیمی نظام کسی ولی کے ہاتھوں سے گزر کے تم تک پہنچا ہے؟ آج ہم اپنے تعلیمی نظام کے اوپر نگاہ کریں، پاکستان کے تعلیمی نظام کے اوپر نگاہ کریں، آیا کسی ولی خدا نے اس تعلیمی نظام کی تائید کی ہے؟ تو جواب ہمیں نفی میں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس حکومت کے اندر یہ تعلیمی نظام مغرب سے لیا گیا ہے، وہ حکومت کسی ولی کے تابع نہیں ہے۔ لہذا حکومتوں کا اس قدر عمل دخل ہوتا ہے زندگیوں کے اوپر، حکومت اس قدر ضروری ہے۔ خداوند متعال نے اسی لیے دنیا میں رعیت بعد میں بھیجی ہے، حاکم پہلے بھیجا ہے۔
متولی بعد میں بھیجا ہے، ولی پہلے بھیجا ہے۔ حضرت آدم کو حاکم و ولی بنا کر پہلے خلق کیا، پھر حضرت آدم کی امت کو خلق کیا، تاکہ کوئی ایک فرد بھی روئے زمین پر حاکم و ولی کے بغیر زندگی نہ گزارے۔ کیونکہ اگر غلط معیارات کے اوپر زندگی گزاری اور محشر میں اس کی پکڑ دکڑ ہوئی تو یہ کہے گا مجھے کسی ولی نے نہیں بتایا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے نظام ولایت اور امامت سے جڑ کر زندگی گزارنا واجب و لازم ہے، اور یہی وہ درد و غم تھا جو سید الشہداء کو مکے سے کربلا لے آیا، کہ لوگ اپنی ظاہری زندگی جس حاکم کے زیر تسلط گزار رہے ہیں یہ یزید و اس کے نمائندے خداوند متعال کی طرف سے چنے ہوئے حاکم انسانیت کے اوپر نہیں ہے۔ اس ماحول کو سید الشہداء اپنے لیے ذلت سمجھتے تھے، اس ماحول کے اندر زندگی گزارنے کو ذلت سمجھتے تھے۔ اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہت ضروری ہے کربلائی و عاشورائی معیار زندگی کو سمجھنا، تاکہ ہم آج اپنی زندگی کے معیارات کو دیکھ سکیں کہ ہم نے اپنی زندگی کن معیارات کے اوپر بنائی ہوئی ہے۔